السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل، میں ہوں ناشین طارق۔ افغانستان اور افغانیوں کی دہشت گردی کی گونج اب امریکہ سے سنائی دینے لگی ہے۔ ٹرمپ نے اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ پاس کی ہے، وہ کیا ہے اس کے انسائٹس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ سہیل آفریدی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تمام تر اننگز قانونی ہے، آئینی ہے اور وہ جارحانہ اننگز نہیں کھیل رہے۔ انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جو بھی اب منگل کے دن جو ہے وہ اڈیالہ نہیں آئے گا یا ان کی تحریک کا حصہ نہیں بنے گا جو وہ خان صاحب کے لیے چلانا چاہتے ہیں، تو ان کو نیم اینڈ شیم کیا جائے گا۔ کیا پولیٹیکل اور جمہوری اقدار کی یہ چیز اس کی وہ متحمل ہے یا نہیں، کیونکہ پی ٹی آئی اس وقت پولیٹیکل سروائیور کی جو جنگ ہے وہ لڑ رہی ہے۔ ان تمام انسائٹس پر بات کروں گی اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج عشق عمران میں مبتلا شخص اڈیالہ پھر جا رہا ہے ملاقات کے لیے اور وہاں سے ایسے ہی واپس آئے گا ملاقات کے بغیر، کیونکہ ان کے جو رویے ہیں، جو گفتگو ہے، جو طرز سیاست ہے، وہ الفاظ کے اندر تو جمہوری اور پارلیمانی ہے، لیکن عملاً وہ بیسکلی کرمنلز کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ جس طرح عمر ایوب صاحب کو انہوں نے حویلیاں جلسہ کے اندر اپنے ساتھ کھڑا کیا، جو کہ کنوکٹ ہے، جو سزا یافتہ مجرم ہے، اس کو کھڑا کر کے جو عدالتی مفرور ہے اس کی جو ہے حمایت میں وہاں پر وہ گفتگو کی اور تھریٹ کیا ہری پور کی انتظامیہ کو، تو کیا کھڑے تھے حویلیہ میں، تھریٹ کر رہے تھے ہری پور کی انتظامیہ کو۔ تو جب آپ کا قول و فعل میں اتنا بڑا تضاد ہو تو پھر آپ کس منہ سے آئین اور قانون کی بات کر سکتے ہیں؟ تو سہیل آفریدی صاحب کی کیا ملاقات ہوگی؟ جواباً نہیں۔ اور پھر سوال کہ کیوں نہیں؟ ہاں، کیونکہ نہیں ہونے دینا چاہ رہے، نہیں چاہ رہے کہ آپ کی ملاقات ہو، نہیں ملنے دینا۔ اوکے، ہاں، یو آر ورتھی آف اٹ، اوکے، آپ ڈیزرو کرتے ہیں کہ آپ کی ملاقات نہ ہو۔ مطلب آپ یہ چاہ رہے ہیں، اور اس میں ان کا یہ لب و لہجہ جو ہے رکاوٹ ہے خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے؟ نہیں، ان کے لہجہ نہیں جی، ان کا عمل۔ ایک کنوکٹ کو ساتھ کھڑا کر رہے ہیں، وہ کنوکٹ کو عدالتی مفرور ہے۔ ویسے ایک عام سٹیزن کو بھی یہ اس کے اوپر یہ اوبلیگیشن ہوتی ہے کہ کوئی کرمنل ساتھ ہو اس کو پکڑ کر سولی اس کو اریسٹ کر کے جو ہے نا وہ قانون کے حوالے کرے۔ آپ تو چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے، آپ کے زیر جو نگرانی جو پولیس فورس ہے، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، وہ تحفظ فراہم کر رہے ہیں، جبکہ ان کو گرفتار کرنا چاہیے ان کو۔ ایسے تو پی ٹی آئی کافی سارے کرمنل کام کر رہے ہیں نا، تو غلط کام کر رہے ہیں جو کے پی میں لوگ ٹھہرے ہوئے جن کو تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ کیا کے پی پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا وہ انڈیا کا حصہ ہے؟ کیا وہ افغانستان کا حصہ ہے؟ کیا وہ امریکہ کا حصہ ہے؟ پاکستان ہے نا، تو پاکستان ہے، تو پاکستان میں پاکستان کی عدالتوں کا احترام نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا، وہ اور جو احترام عدالتوں کو خود نہیں کرتا عملی طور پر، تو وہ کس منہ سے جائے گا؟ اس کو ملنے دیں، اور کس سے ملنے دیں؟ ایک اور عدالتی جو ہے وہ مجرم، سزا یافتہ مجرم عمران احمد نیازی، وہاں پر کوئی ڈیٹین تو نہیں ہے وہ، یا کسی کو ملزم تو نہیں ہے، وہ تو مجرم ہے۔ جو جس سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، کس سے نہیں ہونے دی جا رہی؟ مجرم سے۔ اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے 2017 کا کہ جناب آپ جو ایک کنوکٹ شخص ہے وہ سیاست کے اندر حصہ نہیں لے سکتا، تو نہیں ملنے دیں گے، نہیں ملنے دینا۔ اچھا، ان کو ملنے نہیں دیا جانا، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ اگر بیکاز ہی از ورتھی آف اٹ، وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو نہ ملنے دیا جائے۔ یہ بھی میں ساتھ بات لکھوں نا، اچھا ہاں، وہ بیسکلی قابل ہی سی ہیں۔ لیکن حسن یہاں پر ایک یہ بھی بات کی جاتی ہے نا کہ جو وکلا ان کی ٹیئر ہے لیڈرشپ پی ٹی آئی کی، ان کو ملنے دیا جاتا ہے، تو ان کے ساتھ بھی تو خان صاحب سیاسی معاملات کو ہی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، پارٹی معاملات کو ہی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ لوگ احتجاج والے حکمت عملی کے ساتھ نہیں ہیں، اس لیے ان کو ملنے دیا جاتا ہے؟ نہیں، احتجاج تو انہوں نے کرنا ہی نہیں ہے، انہوں نے منہ نہیں کرنا۔ یہاں یہ ایک طرح کا احتجاج کر سکتے ہیں، اس سے احتجاج نہیں کریں گے۔ یہ ساتھ کو جلسہ کریں گے اپنے خیبر پختونخوا پشاور میں، کبھی جناب ہری پور میں، کبھی فلاں جگہ، کبھی فلاں جگہ، حویلیاں، یہی نہ کرنا ہے، اور تو کچھ نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آئیں گے تو مجھے تو نہیں لگتا، مجھے تو 1% بھی یقین نہیں ہے کہ یہ آئیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دیکھیں ان کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ اب جو ٹی ایل پی کے ساتھ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کا آدھا بھی ان کے ساتھ ہو گیا، تو کیا کریں گے؟ کھڑے نہیں ہو پائیں گے، اس لیے نہیں آئیں گے، کبھی بھی منہ نہیں کرنا انہوں نے اس طرف۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ منگل کے دن جو ملاقات ہوتی ہے، فیملی کی جو ملاقات کروائی جاتی ہے خان صاحب پر، اس کے باہر جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے آنا ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ جی ٹکٹ ہولڈرز اگر نہیں آئیں گے تو ان کو نیم اینڈ شیم کیا جائے گا۔ یہ ان کا اسٹیٹمنٹ کس حد تک ان کے یا جو اس وقت جو کہ پی ٹی آئی اپنے پولیٹیکل سروائیور کی جنگ بھی لڑ رہی ہے، ایک طرح سے ان کو ہری پور میں سیٹ بیک ہوا ہے، بلیک میل کر رہا ہے نا کہ آؤ گے تو ٹھیک ہے، نہیں آؤ گے تو ہم آپ کو ذلیل کریں گے۔
اچھا ہاں وہ زبردستی جو لانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ عمران خان کہتے تھے نا کہ ہمارے لوگ تو خود آتے ہیں. یہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، باقی جماعتیں جو ہے جماعت اسلامی، JUFA، یہ بھیڑ بکریوں کی طرح لوگوں کو لے کر آتے ہیں. ہمارا تو کراؤڈ یہ ہوتا ہے. اب یہ خود کیا کر رہے ہیں، یہ ٹکٹ ہولڈرز کو بھیڑ بکریوں کی طرح لے کر آ رہے ہیں. نہیں یہ رویہ کتنا آپ کو لگتا ہے کہ جمہوری اور سیاسی ہے؟ بالکل جمہوری نہیں ہے جی. ہر بندہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے. کسی کا دل کرے وہ آئے، کسی کا دل نہیں ہے تو وہ نہ آئے. یہ زبردستی نیم اینڈ شیم کرنے والی بات جو ہے، یہ آپ بتائیں کہ کہاں پر کس قانون اور آئین کے تحت آپ یہ کر سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ سے ہو سکتا ہے سینئر لوگ موجود ہوں جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں. آپ اگر بن گئے ہیں چیف منسٹر تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ چھوٹے بڑے کا لحاظ چھوڑ دیں. دیکھیں نا آپ اس طرح نہیں کر سکتے، کیونکہ جبران الیاس صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس سوشل میڈیا ٹیم ہے، وہ ذلیل کرتے ہیں تو یہ ان کو بھی خوش کر رہے تھے، ان کو انٹرویو بھی دے رہے تھے. تو اپنی تو بات یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، سہیل آفریدی جو ہے وہ ان کو پروجیکٹ اس طرح کیا گیا تھا جیسے وہ بڑے کو دلیر آدمی ہیں. ابھی ایک اور حرکت سنیں. ابھی ایک تحریک انصاف کے محترم ہیں، انہوں نے ایک اپنی پوسٹ لگائی ہے، اور پوسٹ کیا لگائی ہے اتنی انفارچونیٹ کہ بندہ کہے کہ یار یہ کیا لوگ ہیں. اس بندے کا نام ہے جی عبدالغنی آفریدی. ایک دفعہ بڑا ذکر کیا تھا ہم نے اس کے اوپر، آپ کو یاد ہوگا، منشیات کے اوپر. عبدالغنی آفریدی صاحب فرماتے ہیں کہ اختیار ولی کو تھپڑ مارنے پر 50,000 روپے کیش اعلان. کیا کہہ رہے ہیں؟ تھپڑ مارنے پر 5,000 کیش اعلان. تو عبدالغنی آفریدی صاحب بات یہ ہے کہ تھپڑ جو مارنے کے لیے آتے ہیں ان کو تھپڑ پڑ بھی سکتے ہیں، اور اگلے بھی جو ہے نا وہ روٹی کو چوچی نہیں کہتے ہیں. تو اگر آپ اوفینسو ہوں گے تو وہ اگلا بھی اوفینسو ہو سکتا ہے. تو کیوں ایک دوسرے کے گریبانوں تک پہنچ رہے ہیں؟ سیاست گریبانوں تک نہیں، الفاظ تک ہوتی ہے، اور وہ بھی پارلیمانی الفاظ. جو بلو دا بیلٹ جو الفاظ ہوتے ہیں تو اس کو بھی اسمبلی کے اندر باقی جگہوں کے اوپر ایکسپنج کر دیا جاتا ہے، یعنی حذف کر دیا جاتا ہے. تو سیاست میں تو روایات تھیں، برداشت تھی. کل محمد نواز شریف صاحب نے کیا کہا کہ آپ نے تو لوگوں کی جو ہے نا وہ تمیز اور جو تہذیب تھی وہی ختم کر دی ہے. جو یعنی چور ڈاکو اس طرح کی وہ گفتگو جب انہوں نے کی تو یہ نیریٹو بلڈنگ کے لیے تو ٹھیک تھا، نوجوانوں کو اشتعال دلانے کے لیے تو ٹھیک تھا، لیکن نوجوانوں کی آپ نے یعنی غلط جو ہے وہ تربیت کر دی ہے، جس سے معاشرے میں بگاڑ آ گیا ہے، جس میں معاشرہ بگڑ گیا ہے. اور ہم دیکھیں نا کہ پہلے بڑوں کا احترام تھا، آج بڑوں کا احترام ختم ہو گیا ہے. مثال دیکھ لیں، سہیل آفریدی نیم شیم کریں گے بھائی، کوئی بندہ اگر آپ کے والد کی عمر کا تب بھی نیم شیم کرو گے. بالکل یہ سیاسی اور جمہوری طرز عمل تو بالکل بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی اس چیز سے اختلاف رکھتا ہے کہ وہ احتجاجی سیاست نہ کرے اور اپنا اوپینین ڈفرینٹ طریقے سے پورٹرے کرے تو یہ اس کا بالکل رائٹ ہے. اچھا جی، اب بات کر لیتے ہیں افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی. اس کا تو ہم شکار تھے، لیکن اب اس کی گونج امریکہ سے بھی جو ہے وہ سنائی دی ہے. ٹرمپ صاحب کا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ وائٹ ہاؤس کے اوپر حملہ ہوا ہے جی، نیشنل گارڈز 2 زخمی ہو گئے ہیں، وونڈڈ ہیں، سیریسلی انجرڈ ہیں. یہ افغان نیشنل ہے اور یہ 2021 میں وہاں گیا، اور اس پر بھی وہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں جو بائیڈن کی انتظامیہ تھی کہ بھئی اس طرح کے لوگوں کو آپ نے آنے دیا. اور دیکھیں یہ افغانستان کے ساتھ جو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کو ریپیٹریٹ کریں، جو افغان ریفیوجیز ہم کیوں واپس بھیج رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر یہ اس قسم کے کام کر رہے ہیں جی. تو موبائل سنیچنگ ہوتی ہے، چھوٹے کرائم ہوتے ہیں، بڑے کرائم ہوتے ہیں، اغوا برائے تاوان ہے. پھر ہمیں ان میں ان کی اس طریقے سے ہم یعنی وہ سرچ نہیں کر سکتے کہ کون سا جو ہے وہ دہشت گرد ہے، کون سا نہیں ہے. تو لہذا جو بھی پاکستانی شہری نہیں ہے وہ جائے اپنے ملک کے اندر. تو یہی دیکھیں نا کہ اب یہ جہاں پر امریکہ جیسے ملک بھی 2021 سے 2025 تک اس بندے کو جو ہے نا وہ عقل نہیں آ سکی، پھر کیا اس نے وہی کام جو کہ نہ کرنے والا تھا. جو کہ دیکھیں کسی بھی ریاست کے اوپر آپ حملہ آور ہو جائیں، کسی بھی اسٹیٹ کے اوپر آپ حملہ آور ہو جائیں، کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے اوپر آپ حملہ آور ہو جائیں، آپ کے پاس کیا رائٹ ہے؟ کیا ظلم کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ وہاں پر آپ کووڈ کے اندر کام کرتے رہے ہو، آپ سیلریز دیتے ہو، وہاں پر آپ کو ایک رسپیکٹیبل زندگی ملتی ہے. امریکہ جانے کے تو لوگ خواب دیکھتے ہیں، لیکن یہ اب دیکھیں نا کہ کیسی حرکت کی ہے. تو وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اس پر بڑے سیکھ پا ہیں، اور وہ بیسکلی ایک تو اس کو انسان نہیں اینیمل کہہ رہے تھے، اور یہ بیسکلی جو اینیملز ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ تمام جو ہم یہاں سے بھیج رہے ہیں، لیکن کچھ اینیملز بھی ان میں سے ہیں جو ہم ریپیٹریٹ کر رہے ہیں. اور ہمیں کہتے ہیں جی کہ، اور دیکھیں پوری دنیا جو ہے نا وہ کہہ رہی ہے کہ جو افغانستان جو ہے وہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ بن رہا ہے، سوائے انڈیا کے. انڈیا کی نہیں جاری ہے.
تو وہ بیسکلی ڈالر بھی دے رہا ہے اور اپنی پراکسی کے طور پر اس کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے پاکستان کے خلاف, کیونکہ مار کے حق میں خود تو مار پڑ گئی, گھنٹہ لگ گیا, اب یہ وہ واردات ڈالنا چاہ رہا ہے. تو یہ سچویشن. اب یہاں پر یہ سوال امپورٹنٹ ہے کہ جو امریکہ ان کو منتھلی ایک بڑی اماؤنٹ دیتا ہے افغانستان کو, اس پہ فرق پڑے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دیتا تو ہے, منتھلی دیتا ہے. یہ ایک معاہدہ ہوا تھا جو دوحہ ایگریمنٹ ہے. اب دوحہ ایگریمنٹ کے اندر خالی جو ہے وہ پیسے لینے تو نہیں تھے نا, یا انتقال اقتدار تو نہیں تھا, اس میں یہ بھی تھا کہ یہ عبوری حکومت ہے, وہاں جمہوریت کو لایا جائے گا, وہاں پر جناب وہاں کے لوگوں کو اپنے حکمرانی کا حق دیا جائے گا. تو وہ حق تو انہوں نے چھین لیا. اب بندوق کی نوک کے اوپر وہ وہاں پر جناب کر رہے ہیں, جو سارا اسلحہ وہ چھوڑ کے گئے وہ اسلحہ انہوں نے بیچ دیا. مختلف گروہ افغانستان کے اندر اکٹھے ہو چکے ہیں جو نہ صرف پاکستان کے لیے کے اندر کارروائیاں کرتے ہیں بلکہ دیگر ممالک کے لیے بھی خطرہ بن چکے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ امریکہ میں دیکھ لیں کہ یہ 2021 میں جو لوگ یہاں سے گئے تھے ان لوگوں میں یہ بھی تھا. ٹھیک ہے, تو اب یہ جب سچویشن ہو تو آپ دیکھیں نیریٹو بلڈنگ اپنی جگہ ہے, حقیقت جو ہے وہ چھپتی نہیں ہے. حقیقت یہی ہے کہ جو وار اکانومی ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ ان کے ذہن میں, ان کے دل میں رچ بس چکی ہے, ان کی ایک لائف سٹائل بن چکا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ وار ہو, یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہی کام کریں اور ہم جو ہے نا وہ اپنے پیسہ کمائیں, اور ڈالر خور ہو چکے ہیں یہ لوگ. تھینک یو ویری مچ.